بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگحل بنا دیتا ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں نے اسی مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹے ہوئے ہیں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹے جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہ ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ موت گناہوں کا کفارہ ہے اور مستقبل کے بارے میں واعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا تھا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماری کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسی سنی اور ویسے ہی اسے آگے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مصیبتوں اور آزمائشوں سے امتحان لیتا ہے، جیسے کہ فرمانے علی شان ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی و بلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جو کوئی اس امتحان میں کامیاب ہوگا جنت اس کا انعام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کا معاملہ بھی تعجب انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں فرماتا مگر اس کی بلائی کے لیے، اور یہ اعزاز سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اس حکمت اعلیٰ کو پوری طرح سمجھنا کہ ان ساری مصیبتوں کے پیچھے کیا راز ہے، یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ ہمارا علم فقط ظاہری معاملات کی حد تک محدود ہے۔ صرف اللہ ہی کو علم ہے کہ آخر میں حالات کیسے بدلیں گے اور بندے کو اس سے کیسے فائدہ پہنچے گا۔ پاس مصیبتیں جو بظاہر بری لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر بہت فائدہ مند ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہے جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔
یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کی استطاعت رکھتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحمدلی ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اس پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انصاف پسندانہ قانون کے تحت علماء کرام نے صبر کو فرض قرار دیے ہے، اور جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حادثات آدمی کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی متاثر کرتے ہیں، تب تو اس شخص میں ضروری استطاعت ہوگی جس سے کہ وہ سختیوں کو برداشت کر سکے اور صبر کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اس پر حرام ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے یا انتہائی جوش و غصے کا مظاہرہ کرے یا ایسی کوئی حرکت کرے یا بات کہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی ہو، جیسا کہ لمبی دردناک چیخ، کپڑوں کا پاڑنا، گال پیٹنا وغیرہ۔ جزا کے دن بندے سے اس کی ہر اس حرکت پر پوچھ گچھ ہوگی جس سے منع کیا گیا تھا اور اس سے بچنے کی بندے میں استطاعت تھی۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہے۔ مزید برآں جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہے، مگر آخرت کی جزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالی جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ مصیبتیں مومن میں اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب مومن بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی طرف سے اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے اپنی صحت کی دعا کرتا ہے، اور جب اللہ اسے صحت عطا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت گزاری کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رکھتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مغرور ہو جاتا، اسی طرح اگر وہ ہمیشہ بیمار رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اور نہ ہی وہ اس کا شکر گزار بنتا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔